اچھا، تو ایران اور اسرائیل کے بیچ جو اتنے سالوں سے ایک چھپی ہوئی جنگ یعنی شیڈو وار چل رہی تھی، وہ اب کوئی راز نہیں رہی۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران نے سیدھا اسرائیل پر سینکڑوں میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو اچانک اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ چلیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کو ہم 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ کہ ان حملوں سے اسرائیل پر کیا گزری، پھر ایران کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اس کے بعد دنیا کا رد عمل کیسا رہا، اور آخر میں وہ سوال جو سب کے ذہن میں ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں حملوں کی اور دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں زمینی حقیقت کیا تھی۔ ایران کے میزائلوں نے سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور سیدھا جنوبی اسرائیل کے شہروں، خاص طور پر دیمونا اور اراد کو نشانہ بنایا، اور اطلاعات کے مطابق وہاں کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ اگر ہم صرف اراد شہر کی بات کریں تو اسرائیلی میڈیا کے مطابق وہاں کم از کم 6 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور زخمیوں کا آنکڑا تو اور بھی بڑا ہے۔ دونوں شہروں کو ملا کر 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ حملے کتنے شدید تھے۔ اور دیکھیں، ان حملوں کا اثر صرف جانوں کے ضیاع تک نہیں رکا، پورے ملک میں 2 دن کے لیے اسکول بند کرنے پڑ گئے، عراق کے اسپتالوں کو ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی پڑی، اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات وہ یہ تھی کہ عراق کے رہنے والوں کو کوئی وارننگ، کوئی سائرن کی آواز تک نہیں آئی۔ سوچیں ذرا کیسی افراتفری مچی ہوگی۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں ایران کی طرف، دیکھتے ہیں کہ حملوں کے بعد ان کا کیا کہنا تھا اور وہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے تھے۔ حملوں کے فوراً بعد ہی ایران کی طاقتور پاسداران انقلاب یعنی IRGC کی طرف سے یہ بڑا دعویٰ سامنے آیا۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ حملہ کامیاب رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب اس خطے کی فضائی طاقت کا توازن ہی بدل گیا ہے اور پڑرا ایران کا بھاری ہے۔ ایران کا پیغام بالکل صاف ہے کہ یہ کوئی ایک دفعہ کا حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی ملٹری اسٹریٹجی کی شروعات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نئے میزائل سسٹم امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک ایسا سرپرائز ہوں گے جو اس خطے میں طاقت کا کھیل ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہاں ایران ایک بہت دلچسپ کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ اسرائیل کو دھمکی دے رہا ہے کہ میزائلوں کی بارش جاری رہے گی، اور دوسری طرف وہ اپنے پڑوسی اسلامی ملکوں کو پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ہماری لڑائی آپ سے بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی حکمت عملی ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ساری صورتحال پر باقی دنیا یعنی بڑی طاقتوں اور دوسرے ممالک کا کیا رد عمل سامنے آیا۔ اسی کشیدگی کے دوران ایک اور پر اسرار خبر سامنے آئی، وہ یہ کہ بحر ہند میں امریکہ اور برطانیہ کا ایک فوجی اڈہ ہے، ڈیگو گارسیا، اور کہا گیا کہ ایران نے اس پر بھی میزائل سے حملہ کیا ہے۔ یہاں معاملہ تھوڑا سا الجھا ہوا ہے۔ ایک امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ حملہ ایران نے کیا۔ ایران نے اس کی سختی سے تردید کر دی، اور اگر جغرافیہ دیکھیں تو یہ اڈہ ایران سے 4000 کلومیٹر دور ہے، جس سے یہ دعویٰ اور بھی مشکوک لگتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ برطانیہ نے خبر آتے ہی اس کی مذمت بھی کر دی۔ تو سچائی کیا ہے، یہ ابھی تک صاف نہیں ہے۔ دنیا کے 7 بڑے صنعتی ممالک جنہیں ہم G7 کہتے ہیں، انہوں نے ان حملوں کو بلا جواز اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ سب روکے۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ زمینی صورتحال کیا تھی، ایران کا کیا موقف ہے اور دنیا اس پر کیا کہہ رہی ہے۔ اب ان سب باتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ خطرناک کھیل آخر جا کس طرف رہا ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور ساتھ ہی پڑوسیوں کو دوستی کا پیغام بھی دے رہا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور وہ شدید دباؤ میں ہے، اور G7 جیسی عالمی طاقتیں دونوں سے کہہ رہی ہیں کہ بس بہت ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی چال چل رہا ہے، لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہا۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف شروعات ہے اور ہم ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا پھر عالمی دباؤ کام آئے گا اور سفارتکاری اس آگ کو پھیلنے سے روک لے گی؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، وہ نہ صرف ایران اور اسرائیل بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔